اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد اقبال۔ ناظرین، میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی گھر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا سلسلہ بھی گھر میں شروع ہو گیا۔ میرا گھرانہ ایسا تھا کہ جہاں مائیں اور بڑے اپنے بچوں کو ان کی کردار سازی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سناتے تاکہ بچے اس سے اثر لیں اور سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ایمانداری سے اپنا کام کریں۔ یہ بنیادی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر میری خوش قسمتی کہ جب میں ابتدائی کلاسز میں اسکول میں گیا، یعنی پرائمری کلاس میں یا میٹرک تک، اس وقت تک ہماری کتابوں کے اندر کچھ آیات ہوتی تھیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے تھے، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں کی کردار سازی ہو اور وہ جان سکیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے اور اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ جیسے گھر کے آپ لے کے نکلتے ہیں، جس طریقے سے ماحول، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹی میں، پھر انگلینڈ میں 2 سال پڑھنے کا موقع ملا، وہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر بے شمار ملکوں میں جانے کا موقع ملا لیکچرز کے سلسلے میں، مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس پہ، اور پھر میں نے جاب بھی کی 4-5 سال ڈیفرنٹ کنٹریز میں۔ لیکن یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کا اثر میرے پہ قائم رہا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائٹل پہ لکھا ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجھے سعادت حاصل ہے، یہ کتاب جو آتھر ہیں جناب نواز رحمانی، اب وہ اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ انہوں نے بہت سی اسلامی کتابیں لکھیں اور میں نے ان میں سے بہت سی پڑھی ہیں، اور پھر مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ انہوں نے خود مجھے تحفتاً ہدیتاً یہ کتابیں دیں۔ اس کتاب کو جس کا ٹائٹل ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے بڑے آرام سے وقت نکال کے پڑھا، اور اس طرح پڑھا کہ بڑی فوکس طریقے سے، اور میں نے یوں محسوس کیا جیسے کہ یہ انٹرنلائزیشن ہوتی جا رہی ہے، یعنی یہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ میرے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ اور اب جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے اور اس کے تحفظ کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں بہت حساس، ایموشنل کہہ لیں، ٹچی کہہ لیں، اور میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات، ایک لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا جو کہ میرے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ ابھی اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں اپنا دل اور اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کتاب پہ یہ سورہ آل عمران آیت 31
کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. میں ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں اور اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اس دنیا میں بھی اور تمام جہانوں میں بھی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سورہ آل عمران آیت 31 کا ترجمہ سناؤں، میں یہ ذرا کلیئر کر دوں ناموس کے بارے میں، کیونکہ بہت لوگ ہمارے جو کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اس بارے میں تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اگر ایسی بات کرے گا جو کہ توہین کے زمرے میں آتی ہو تو ہم اپنی جان میں قربان کر دیں گے، لیکن اس لفظ کو بھی سمجھ لینا چاہیے جیسے ہم لکھتے ہیں تحفظ ناموس رسالت. ناموس کیا ہے؟ یہ آنر ہے، کسی شخص کی تقدیم ہے، اور یعنی ان کی جو آنر ہے اس کا ہم تحفظ کرتے ہیں، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی شان میں کوئی شخص خواہ کوئی ہو کوئی گستاخی کرے. یہ ہے ناموس کا مطلب. یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہلوایا ہے، یعنی کہ آپ اللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. آپ فرمائیے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اگر محبت کرتے ہو اللہ سے، اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا. ناظرین، بڑی کلیئر سی بات ہے، لیکن پھر بھی میں ایکسپلین کروں گا کہ میری پیروی کرو، یعنی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور ان کا مقام دیکھیں کہ اللہ خود کہتا ہے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو راستہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ پیروی کیا ہے؟ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ فرماتے، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات طے کیے، جیسے انہوں نے مختلف موقعوں پہ ایکشنز اور ڈیسیژنز لیے، ہم بھی اس طریقے سے کریں. یہ ہے پیروی. ٹھیک ہے. اور اگر یعنی کہ جیسے جو انہوں نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کریں، وہ پیروی ہے. اور اگر ہم پیروی نہ کریں، یہ عام لوگوں کے لیے کویسچن ہے، یہ علماء کرام کے لیے صرف کویسچن نہیں ہے کہ اگر ہم پیروی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ حکم عدولی ہوگی نا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ کرتی ہے اور کسی سیکرٹری، کمشنر، ایڈمنسٹریٹر کو کوئی احکامات جاری کرتی ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، یعنی کہ آپ اس پہ جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں یا کریں، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر عدالت کیا کرتی ہے؟ توہین عدالت. پھر عدالت سزا دیتی ہے.
یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اگر ہم اس طریقے سے نہ کریں تو یہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آئے گا۔ میں یہ سوال دوبارہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہ کرنا اور اس پہ عمل نہ کرنا یہ توہین رسالت ہے۔ اگر آج تک آپ نے نہیں سمجھایا تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ کریں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ تحفظ ناموس رسالت صرف اس پہ نہیں، ابھی میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ اگر ان کی شان میں کوئی غلط الفاظ کہہ دے تو اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایک بہت مائکرو سا جو ہم ایسپیکٹ لے رہے ہیں، ہمیں اپنا پورا ذمہ داری جو نا ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ مکمل پیروی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، اور اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت 31 کہ تم پیروی کرو اور یہ راستہ اللہ کی طرف سے جاتا ہے اور اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اب آپ ناظرین خود غور فرمائیں کہ آپ اپنے احتجاج کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو مؤثر کرنا ہوگا، کیونکہ اس احتجاج سے ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص جہاں بھی وہ ہے اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے وسیع کرنا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ میں لائیں، آپ میڈیا کو ساتھ میں لائیں، آپ سیمینار کریں، آپ سمپوزیم کریں، آپ اسکولوں میں جا کے تقریریں کریں۔ آپ کو عاشق رسول تو کروڑوں میں ملیں گے جو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے گراؤ جراؤ سے ہمارا یہ مقصد حل نہیں ہوتا، اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ فرض کر لیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیتے ہیں، فرانس سے کٹی کر لیتے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ تو وہاں بیٹھا اپنے ملک کے اندر وہی کچھ کرتا رہے گا۔ تو احتجاج کا طریقہ جو ہے یہ ہمیں بدلنا ہوگا، اور کیا ہے یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جنہاں دے گھر دیانے انہاں دے کملے بھی سیانے، یعنی کہ جو اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی بات بھی کر رہے ہوں جو عقل پہ مبنی نہ ہو، لوگ پھر بھی غور سے سنتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ کام کریں کہ رہتی دنیا تک ناموس رسالت کا تحفظ ہو سکے۔ یہ ادھر ٹائر جلا دیا، ادھر ایمبولنس کو روک لیا، کیا اس سے رہتی دنیا تک اور دنیا کے تمام کونوں میں آپ ناموس رسالت کا تحفظ کر سکیں گے؟ یہ جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آپ تمام دنیا کے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ لوگ خود کہیں گے کہ نہیں یار
ان کے بارے میں کوئی توہین آمیز کلمہ نہیں کہنا۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سائنٹیفکلی اسٹرانگ کریں، یعنی کہ سیلف ریلائنس کی طرف جائیں۔ آپ لوگوں کم سے کم آپ کو لوگوں کی ضرورت ہو۔ جب تھوڑا سا آپ یہ کر لیں گے اور اپنے ملک کے اندر اسٹرانگ طریقے سے آپ کے ادارے جو نا کام کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ مسلمان ممالک کو آپ اپنے ساتھ میں لائیں، وہ پھر آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ دوست ممالک جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں کہ یہ ہمارا ایک بالکل جینون مسئلہ ہے۔ جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی عام شخص کی بے عزتی کی جائے، تو پھر ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے؟ وہ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نو ڈرٹی پالیٹکس ان دا کنٹری، کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ناموس رسالت کی آڑ میں اپنی ڈرٹی پالیٹکس نہ کریں، کیونکہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے۔ ہم سب اپنی جانیں ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جانیں صرف قربان کر کے ان کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ اپر چینل بھی دیا گیا، اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا اصل مقصد جو ہے ناموس کی حفاظت وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں یہ سارے ہیں ہی اکنامک جس کی پوزیشن اچھی ہے اس کے ساتھ ہوں گے، یہ آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اور فوری طور پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں، ہمارا موجودہ وزیر اعظم، میں ان کے بارے میں بہت سی ویڈیوز بنا کے ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر چکا ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ 2 سال میں انگلینڈ میں پڑھا ہوں، باہر کے ملکوں میں کام کیا ہے، بہت پھرا ہوں، دوسرے کنٹریز میں جا کے سیمینرز کروائے ہیں، لیکچرز دیے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے، اس کی دوسرے کنٹریز کے اندر بہت ریسپیکٹ ہے، اور یہ بڑا کرجیس بندہ ہے، بڑا ڈائنامک بندہ ہے، ویل ریسپیکٹڈ ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ اپنا کردار، پہلے بھی اس نے کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے پرانے حکمران جو تھے وہ بہت اچھے طریقے سے یہ کردار ادا نہیں کر سکے، تو ہم عمران خان صاحب وزیر اعظم سے یہ کہیں گے کہ وہ وفود بھی بنائیں، دوسرے ملکوں میں بھیجیں، اور خود بھی اس میں اپنا بڑا ایکٹیو پارٹ پلے کریں، اور دوسرے ملکوں میں جا کے کہیں کہ کوئی شخص ہمارے پیارے نبی رحمت العالمین کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ کرے۔ جب ہم یہ کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اور یہ عمران خان کی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی تقریریں مختلف جگہوں پہ کی ہیں کہ اب ویسٹ میں بھی لوگ یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی غلیظ زبان استعمال کریں۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی بدلیں تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں۔ ٹارگٹ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی کہوں گا کہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں، تحقیقات کریں کہ کوئی بیرونی عناصر یا اندرونی عناصر جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے تو کچھ ایسی حرکت نہیں کر رہے۔ اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی میں کہوں گا کہ اس ٹاپک پہ
برائے مہربانی پالیٹکس نہ کریں. آئیے ہم سب مل کے اس راستے پہ چلیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، جیسے انہوں نے کہا ہے جو ان کے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں. یہ ہمارے پارٹ پہ ہے. اور پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو، جیسے دوسرے کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی ایسا گستاخانہ حرکت کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ ان کی جرأت نہ ہو. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے.